الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہ پنکھے کا رخ ادھر کر دے ذرا۔ آقا کریم علیہ السلام کی اس کی نا ایکو بیٹا آف کر دے، یہ آواز دو بار آ رہی نا۔ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات مکمل کر لینا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بہت سارے اوصاف حمیدہ عطا کیے تھے۔ میرے حضور کا ہر عمل خوبصورت اور ہر انداز دل نشیں تھا۔ من جملہ اوصاف میں جو ایک خاص وصف محبوب علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، آنے والوں کو پیار محبت الفت عطا کی جاتی، اور یہی وجہ تھی اگر کوئی ایک مرتبہ میرے حضور کی چوکھٹ پر آ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اسی در دولت کا ہو کے رہ گیا۔ اس کے سگے ماں باپ بھی پاس کھڑے ہو کر پوچھتے رہے کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ واپس نہیں چلو گے، تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ تو انہوں نے آنکھیں نیچی کر کے کہا آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی شان و منزلت بھی اسی چوکھٹ سے سنی ہے، لیکن جو پیار حضور نے عطا کیا ہے وہ اور کسی جگہ نصیب نہیں ہوگا۔ میرے حضور کتنی قدر کیا کرتے تھے یار، اس بات کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ساری زندگی کوئی الگ سے مسند اور سٹیج لگا کر بیٹھنا حضور پسند ہی نہیں کیا ہے، بلکہ جہاں خاک پر فرش پر صحابہ بیٹھے ہوتے، عرش پر جانے والے محبوب بھی ساتھ بیٹھ جاتے۔ کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ جب حضور تمہارے درمیان یوں گل مل کے بیٹھ جاتے تھے تو کوئی نیا شخص جب آتا تھا تو اسے کیسے پتہ لگتا تھا یہ اللہ کے رسول ہے؟ تو صحابہ نے کہا یار یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، حضور کے گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہی امام الانبیاء، یہی محبوب خدا ہے، ورنہ الگ سے کوئی تشخص قائم کر کے بیٹھنا میرے حضور پسند نہیں کرتے۔ ہم تو بیٹھتے بھی اس طرح نا کہ مجلس میں پتہ لگے کہ میں جو ہے وہ ایم بی اے ہوتا ہوں، میں ایم این اے ہوتا ہوں، میں جناب صدر ہوں مسجد کا۔ ہم تو مسجد میں بھی اس طرح سے بیٹھتے ہیں تاکہ پتہ لگے کہ میں کوئی چیز ہوں۔ اللہ اکبر، یار حضور سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن آنے والا، بلکہ صحابہ بیٹھے تھے نا تو کوئی شخص دور دراز سے دیہاتی شخص آیا، اس نے اپنی اونٹنی باندھی مسجد میں داخل ہوا، تو داخل ہوتے ہی پوچھتا ہے کہ ان میں اللہ کے رسول کون سے ہیں؟ تو صحابی نے پتہ کیا کہا وہ جو گورے چٹے رنگ والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے حضور ہیں، یعنی گورے رنگ کی چمک بتا دیتی تھی یہ امام الانبیاء، یہ محبوب خدا، ورنہ کوئی الگ سے آپ تو محفل میں جائیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ان میں پیر صاحب کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سٹیج، وہ گدا، وہ صوفہ وہ اس طرح کا ہوتا ہے، اور ایک لائن ہجوم اس طرح کا ہوتا ہے کہ پتہ لگتا ہے یہ جو ہے وہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام کا انداز کیا ہوتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ زمین پر ہی نیچے بیٹھ جایا کرتے۔ اللہ اکبر، کتنی قدر کیا کرتے تھے کہ جو کام صحابہ کر رہے ہوتے میرے حضور اسی کام میں شریک ہو جاتے۔ صحابہ کسی سفر سے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایک جگہ پر قیام کیا، تو صحابہ نے عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں
تو کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لے. تو حضور میں کیوں نہیں، یہ بھی ہونا چاہیے. تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور بکری کو ذبح کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. کسی نے کہا حضور کھانا میں پکا لوں گا، کسی نے کہا حضور کھال میں اتار دوں. اب صحابہ آپس میں کام بانٹنے لگے. تو حضور میں اچھا یارو یہ سارے کام تم کر لو، جنگل سے لکڑیاں میں محمد کاٹ کے لاتا ہوں. صحابہ عرض کرتے حضور ہم موجود ہیں، سارے کام ہم خود کریں گے، آپ صرف تشریف فرما رہے ہیں. تو حضور فرماتے بھئی مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرے دوست کام کریں اور میں فارغ بیٹھا رہوں. پھر دو جہاں کے سردار آقا اٹھ کر تشریف لے جاتے ہیں اور جنگل میں جا کر اپنے نبوت والے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کر ان کا گٹھا باندھ کر اپنے سر انور پر رکھتے ہیں. اور جب واپس پلٹتے ہیں تو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دو جہاں کے سردار آقا اپنے غلاموں کے پیار میں جنگل کی لکڑیاں اپنے سر پر اٹھا کر لا رہے. میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے. شخصیت کا نام ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے بکرا ذبح کیا اور اس کی کھال گلی میں اتار رہے تھے، اور شاید اتارنا نہیں آتی تھی، مجبوراً اتارنا پڑ گئی. اب میرے حضور کا گلی سے گزر ہوا. آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ معاذ کچھ پریشان بیٹھے ہیں. تو حضور میں معاذ بکرے کی کھال اس طرح تو نہیں اتارتے ہیں، ذرا پیچھے ہٹیے نا، میں آپ کو اتارنا سکھاتا ہوں. پھر حضور سارے بکرے کی کھال اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے معاذ یہاں سے ایسے اتارتے ہیں اور یہاں سے ایسے اتارتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی قدر کیا کرتے تھے. شخصیت کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے میں کسی وجہ سے حضور کی محفل میں پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اور جیسے میں پہنچا تو میں نے جا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو پورا کمرہ کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور ایک شخص کے بیٹھنے کی بھی گنجائش نہیں تھی. فرماتے میں نے سوچا کہ یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں. آداب مجلس بھی یہی ہیں، جو پہلے آئیں وہ آگے بیٹھیں، جو بعد میں آئیں وہ پیچھے بیٹھیں. لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے سے منع کیا گیا ہے. اور اس عنوان پر اتنا سخت حکم ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا، اور میں جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آیا گویا کہ اس نے جہنم کی طرف پل بنایا. اتنا سخت حکم اس موضوع پر ہے. ہم نے یہ روایت بچپن میں سنی، علماء نے بھی اس کو بیان کیا، میٹرک کے سلیبس کا بھی یہ حصہ تھی، لیکن ہماری آج بھی یہی پریکٹس ہے. 1:45 ہو گئے ہیں، پوری مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے. علامہ صاحب خطبہ مکمل کر کے اب نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. ایک شخص پیچھے سے پھلانگتا ہوا آ کر پہلی صف میں بیٹھنے لگا. جناب یہ کون ہوتے ہیں؟ جناب یہ مسجد کے صدر ہوتے ہیں. ہم چونکہ 5000 فنڈ دیتے ہیں نا مسجد کو، تو کس کی جرت ہے وہ ہمیں بات کر کے دکھائے. ہم 1 بجے آئیں، ہم 2 بجے آئیں، ہم لوگوں کی تذلیل کرتے ہوئے آگے پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، چونکہ ہم مسجد کی چودھری ہوتے ہیں. ہم چدراہٹ بھی مسجد میں اپنے کندھوں پر اٹھا کے لائے، جبکہ وہ اللہ کا گھر تھا. وہاں پر آتے وقت انسان کو کم از کم بندہ بن کے آنا چاہیے تھا، انسان بن کے آنا چاہیے کہ میں اتنے بڑے رب کے حضور عرضی کے لیے جا رہا ہوں. دیکھیں ایم پی اے کے گھر میں جا کر کوئی اکڑ کے نہیں بیٹھتا، چونکہ اسے پتہ ہے ایم پی اے کا گھر ہے. یہ کوئی ایم این اے کے سامنے اس طرح نہیں بیٹھتا. اساتذہ کے سامنے لوگ نہیں بیٹھتے، چونکہ یہ ہمارے اساتذہ ہیں. یہ تو عام باتیں ہیں صاحب. اللہ کا گھر اور مسجد، اور ہم وہاں پر بھی اکڑ کر بیٹھتے ہیں کہ پتہ لگے ہم کیا ہوتے ہیں، اور ہم غربت کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ آپ کے لاہور کی بات ہے. ظہر کی نماز تھی، اقامت کے ہی جا چکی، صفیں بن چکی تھی. قاری صاحب مصلی پر کھڑے تھے، انہوں نے رخ پیچھے کیا. ایک نوجوان جو پہلی صف میں کھڑا تھا، اسے کہا بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں، حاجی صاحب کو آگے کر دیں. کیوں بھائی؟ حاجی صاحب نے پہلی صف پہ نماز پڑھنی تھی، وہ ٹائم سے آتے. آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اپنی مسجد میں اپنے مرضی سے نمازیوں کو کھڑا کریں؟ علماء نے تو یہاں تک بیات کو بیان کیا ہے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ ہے، نماز کے احکام جانتا ہے، نماز کے مسائل جانتا ہے، نماز کی نیت اس کو آتی ہے، کہا پوری مسجد میں وہ جہاں چاہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے. کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اس کو کھینچ کر پیچھے کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کے دل کا تعلق بھی عرش کے رحمان سے جڑ چکا ہے.
جتنے معتبر آپ نمازی ہیں اتنا معتبر آپ وہ بھی مسجد کا نمازی ہے۔ مسجد کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی، یہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ مسجد کا ادب ہے، مسجد کا آداب ہے کہ میں اور آپ وہاں پر انسانیت کی قدر کرنے کا مزاج سیکھیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام ساری زندگی آپ دیکھیں حضور لوگوں کی کس طرح قدر کرتے۔ شخص کا نام ہے اسود، رنگ کا کالا اور ذات کا غلام، رنگت کی سیاہی اور ذات کی غلامی کی وجہ سے کوئی اسے پاس نہیں بٹھاتا، لوگ اسے دیکھ کے رخ پھیر لیتے ہیں۔ ایک دن ٹوٹا دل لے کر در حبیب پہ آ بیٹھا اور آ کر میرے حضور سے پوچھتا ہے کہ حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور چاہتے جنت سے آزادی کی، جنت کی خبر سنا دیتے، جہنم سے آزادی کی بات بتا دیتے، لیکن بند سینوں کے درد جاننے والے حضور جانتے تھے اسود کو نہ بھی جنت کی خوشی ہے نہ جہنم سے آزادی کی خبر چاہیے، اسود تو کسی اور درد میں تڑپ رہا ہے۔ عرض کی حضور اگر اسود ایمان لے آئے تو اسود کو کیا ملے گا؟ میرے حضور مسکرا کے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی اسود کو ملے گا، اور اگر ابو بکر پہلے آ گیا، اسود پہلے آ گیا، اسود پہلی صف میں بیٹھے گا، ابو بکر پچھلی صف میں بیٹھے گا، کوئی اتھارٹی نہیں، یہ ذات کا غلام ہے، اسے پیچھے کرو، یہ قریشی سردار اسے آگے کرو۔ کہا یہ محمد کی چوکھٹ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہی معتبر ہے جو زیادہ تقوی والا۔ یہ معیار ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ چمڑی کا رنگ گورا کس کا، وہ یہ نہیں دیکھتا کروڑوں کی فیکٹریاں کس کے پاس ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا آج کلف لگے کپڑے کس نے پہنے، وہ یہ دیکھتا ہے سچا دل کون میرے پاس لے کر آیا، اخلاص سے عمل کون لے کر آیا، تقوی کا نور کس کے پاس ہے، خشیت الہی کس کے پاس ہے، خوف خدا کس کے پاس ہے۔ اور جس کے پاس یہ چیزیں ہوں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ متکبر شخص کو رب پسند نہیں کرتا۔ تو ہمیں لوگوں کی تذلیل نہیں، لوگوں کی قدر کرنے کا درس دیا گیا۔ خیر وہ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ فرماتے میں نے دروازہ کھولا، اندر بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب اندر تو بیٹھ نہیں سکتا، زیارت تو ہوگی نہیں۔ دوسرے لمحے خیال کیا کہ چلو یہی نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، شاید سوچا ہو چلو آج آنکھوں کو جو ہے وہ خوبصورت چہرہ نہیں دکھائی دے گا، چلو کانوں کو رس گولتا لہجہ تو سنائی دے گا، یہیں بیٹھ کر سبق یاد کر لیتے۔ فرماتے میں نیچے زمین پر بیٹھنے لگا تھا کہ میرے حضور کی نگاہ کریمانہ میرے اوپر پڑ گئی، اور حضور نے جلدی سے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر میری طرف پھینکتے ہوئے فرمایا جریر بن عبداللہ نیچے زمین پر نہ بیٹھنا، یہ بچھا لو، اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ یار کتنی خوبصورت بات ہے، جو لیٹ آ رہا ہے اس کے قدموں کے نیچے اپنے کندھوں کی چادر بچھائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہاں اگر کوئی بیچارہ لیٹ ہو جائے اس کو سپیکر سے رسوا کیا جاتا ہے کہ تو اب چاول کھانے کے لیے آ گیا، تو اب لنگر کے ٹائم پہنچا، تو پہلے سویا ہوا تھا، خطاب کے ٹائم تو کدھر تھا۔ یہاں جو لیٹ آئے اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اور وہاں جو لیٹ آتا تھا اس کے قدموں تلے چادر بچھائی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب لوگ چاول کھانے کے لیے نہیں آتے، لوگ لنگر لینے کے لیے نہیں آتے، لوگ سونے محمد کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ حضور کی بات پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے حضور لوگوں کی قدر کیا کرتے، کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی آقا کریم علیہ السلام معاف کر دیا کرتے۔ فتح خیبر کے موقع پر جب صحابہ واپس پلٹ رہے تھے تو آپ جانتے ہیں سخت جد و جہد، محنت اور جہاد کی وجہ سے صحابہ تھکے ہوئے تھے۔ ایک جگہ پر قیام کیا تو عرض کی حضور اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر یہیں پر آرام نہ کر لیں۔ تو حضور میں کیوں نہیں، آرام کر لو، لیکن کسی شخص کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ تم سب کو صبح اٹھا دے نماز فجر کے لیے۔ فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ اب صحابہ مطمئن ہو کر سو گئے کہ بلال صبح سب کو اٹھا دیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں بھی لیٹوں گا تو کہیں میری بھی آنکھ نہ لگ جائے، چلو لیٹنا کیا ہے، میں مصلی بچھا کر یہیں پر نفل ادا کرتا۔ فرماتے میں نفل ادا کر رہا تھا کہ تھکن ان کو بھی تھی،
تو اونٹ کے ساتھ ٹیک لگائی تو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہا. اسی اسنا میں آنکھ لگ گئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گہری نیند میں چلے گئے. جب گہری نیند میں چلے گئے صبح کا سویرا طلوع ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ کو بیدار کیا. صحابہ سخت پریشان تھے کہ نماز فجر میں تاخیر ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ سب کو اٹھانا ہے. کسی شخص نے آ کر کہا بلال اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. تو حضور میں بلال یہ کیا بات ہوئی, آپ نے کسی کو بھی نماز کے لیے نہیں اٹھایا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ نیچی کر کے انتہائی ادب سے عرض کرتے ہیں کہ حضور جی جس رب نے آپ کو سلا دیا اس نے بلال کو بھی سلا دیا. میرے حضور غصہ نہیں کرتے, جھڑکی نہیں دیتے, برا بلا نہیں کہتے, بلکہ حضور آگے سے مسکراتے ہیں اور حضور ماتے بلال پھر اٹھیے نا, آپ ہی اذان دیں گے اور ہم پھر ادا کریں گے نماز. یہ کیسی خوبصورت بات ہے. ہماری مسجد میں کبھی 1 منٹ اذان لیٹ ہو جائے, کبھی جماعت پر مصلی پر علامہ صاحب 1 منٹ چلو لیٹ آ جائے, ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اذان لیٹ ہو یا جماعت لیٹ ہو. نماز وقت پر ہونی چاہیے, اذان بھی وقت پر ہونی چاہیے, جماعت بھی وقت پر ہونی چاہیے. قرآن کا حکم ہے, شریعت کا ضابطہ ہے. میرے استاذ المکرم تو جب کسی کو اس منصب کے لیے بھیجا کرتے تو آپ 2 باتوں سے بتاتے. ایک فرماتے بیٹا اپنے کام میں کوتاہی نہ کرنا, کسی کے کام میں دخل اندازی نہ کرنا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کسی نوکری سے نہیں نکال سکتی. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, اصول کیا ہے؟ اپنے کام میں کوتاہی نہ کرنا, دوسروں کے کام میں دخل اندازی نہ کرنا. ہمیں اپنی ڈیوٹی کا پتہ کو نہیں ہوتا, پورے پینڈ کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہوتا. سیکیورٹی گارڈ ہے, اس کی ذمہ داری جناب آپ نے سیکیورٹی کرنی ہے, لیکن اس کو پوچھیں وہ کہتا ہے مینیجر بھی لیٹ آیا ہے, کلرک کا بھی پتہ نہیں آج سویا ہوا تھا, فلاں نے بھی یہ کیا ہے, امام صاحب یہ کر رہے ہیں, خطیب صاحب یہ کر رہے ہیں, اور اس کی اپنی ڈیوٹی ٹائم آپ اسے دیکھیں تو وہ سویا ہوگا. جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو نبھانے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں, اور رپورٹنگ پوری گاؤں کی, پوری مسجد کی, پوری انڈسٹری کی, پوری فیکٹری کی ہمارے پاس ہے, اور ہم کہتے ہیں جناب کوئی بھی صحیح کام نہیں کر رہا, جبکہ ہم خود بھی نہیں کر رہے ہوتے. کیونکہ ہم تو ساروں کا دیکھیں, جس نے 20 بندوں کی رپورٹنگ کرنی ہے اس نے اپنی ڈیوٹی کب کرنی, سادہ سی بات ہے. تو اسی وجہ سے کوئی نظام تو ٹھیک چلتا نہیں کہ ہر کوئی دوسرے کا حساب لگا رہا ہے, ہر کوئی اپنا حساب لگائے نا. کہ مجھے جو حکومت ہے, مجھے گورنمنٹ ہے, مجھے فیکٹری کا مالک ہے, وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کے پیسے دیتا ہے, رپورٹنگ کے پیسے تو نہیں دیتا. میں ادھر کی سنتا ہوں تو اس ٹیبل پہ سناتا ہوں, اس ٹیبل سے سنتا ہوں تو یہاں آ کے سناتا ہوں, چونکہ مجھے لوگ جو ہے وہ کہیں کہ یہ بڑا مخلص شخص ہے. جبکہ جو اس طرح کی باتیں سن کر آگے پہنچاتا ہے وہ غیبتیں کرنے والا اور وہ سخت مجرم ہے. ہمیں اپنے رویوں کی اصلاح کریں. تو ایک فرماتے ہیں آپ کے بیٹا اپنے کام میں کوتاہی نہ کرنا, دوسرا کسی کے کام میں دخل اندازی نہ کرنا, اور دوسری آپ بات ارشاد فرماتے, آپ فرماتے بیٹا اگر ایک دنیا دار شخص بڑے بازار میں 5 منٹ پہلے دکان بند کر کے مسجد میں آ کر سنتیں ٹائم سے ادا کر لیتا ہے تو بیٹا آپ کی تو یہ ذمہ داری ہے, آپ کو کم از کم 7 منٹ پہلے مسجد میں آ جانا چاہیے. تو اذان بھی وقت پر ہونی چاہیے, جماعت بھی وقت پر ہونی چاہیے. لیکن حضور والا جس شخص نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے, آخر وہ بھی تو انسان ہے, اس سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے, اس سے بھی کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے, کبھی اس کی بھی آنکھ لگ سکتی ہے, انسان ہے, کبھی اس کی بھی بائک پنکچر ہو سکتی ہے, ٹریفک بلاک ہو سکتی ہے. لیکن ہم بڑے عجیب لوگ ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے, ادھر 5:45 ہو تو ادھر اذان کی آواز آئے, ادھر 6 بجے تو ادھر اللہ اکبر تکبیر کی آواز آئے. یہ کمپیوٹرائز سسٹم نہیں ہے, یہ انسانوں کا ہی سسٹم ہے. ہونا تو اصول وہی ہے, لیکن کبھی اگر کوتاہی زندگی میں ہو جائے تو درگزر کیجئے, لوگوں کو معاف کیجئے. معاف کر دینے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں. اور آپ سیرت رسول اٹھائیں, آقا کریم علیہ السلام ہمیشہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کیا کرتے. وقت سمٹ کر ختم ہو گیا, میں آخری بات کروں. کہا جاتا ہے کسی شخصیت کا صحیح آئینہ دیکھنا ہو, اس کے ماتحت غلام, لونڈی یا ملازم کو دیکھ لو, کیونکہ جو گھر کا بیٹی ہوتا ہے اسے ساری بات کا پتہ ہوتا ہے. جو مرید ہوتا ہے اس نے صرف جلوہ کرامت دیکھا ہوتا ہے, جو مقتدی ہوتا ہے اس نے جلوہ خطابت دیکھا ہوتا ہے. لیکن جو گھر کا نوکر, ڈرائیور, خان سامہ ہوتا ہے اس کو ساری بات کا پتہ ہوتا ہے کہ حضرت کتنے متقی ہیں.
اچھا اگر کسی کو دیکھنے کا یہی ضابطہ ہے تو میرے حضور کے خادم خاص ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ لوگوں کو فخر سے بتایا کرتے تھے، لوگوں میں وہ خوش قسمت ہوں جس نے 10 سال آمینہ کے لال کی خدمت کی ہے. اور آپ فرماتے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں ہوا کہ میرے حضور نے مجھے ڈانٹا ہو یا برا بلا کہا. حضور نے ہمیشہ مجھے محبتیں دی ہیں. کبھی انس کہہ کے پکارتے، کبھی انیس کہہ کے پکارتے، اور کبھی حضور ذوق میں آتے تو حضور ماتے یا ذل اذنین، او 2 کانوں والے ہماری بات بھی سن لو. ہر کسی کے 2 کان ہوتے لیکن حضور یوں بھی محبت سے پکارتے. بلکہ حضرت انس، ایک روایت یہ ہے، حضرت انس فرماتے لوگوں مجھے حضور نے اپنا بیٹا کہہ کر بھی پکارا ہے. اللہ اکبر. یار غلاموں کو بیٹا کہہ کر پکارنا یہ حضور کی سنت ہے. آپ کے گھر میں کوئی غلام آتا ہے، کوئی نوکر آتا ہے، کوئی چھوٹی بچی کام کرنے آتی ہے، اسے پیار سے بیٹا کہہ کے پکارا کرو کہ یہ تمہارے رسول کی سنت ہے. حضور اپنے غلاموں کو بیٹا بھی کہا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گھر کا کام کاج کرتے ہوئے کبھی میرے سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا تو ازواج مطہرات میں سے کوئی مجھے ڈانٹنے لگتا تو میرے حضور میرے وکیل بن کے کھڑے ہو جاتے اور حضور فرماتے خبردار میرے انس کو کچھ نہیں کہنا، اگر برتن ٹوٹ گیا ہے تو میرے انس کا قصور تو نہیں، تمہارے برتن کی عمر ہی تھوڑی تھی، یہ بنا ہی اتنے دنوں کو لیے تھا، جب عمر پوری ہوگی تو ٹوٹ گیا. یار مجھے بتائیں یہ شیشے کا گلاس ہے یا شیشے کا کپ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک دن ٹوٹنا ہے نا اس نے. وہ میرے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، وہ آپ سے بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو برتن تو ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. حضور علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور نے کبھی ڈانٹا نہیں تھا. ہمارے گھر میں کبھی بچے سے برتن ٹوٹ جائے، کبھی کپ یا گلاس ٹوٹ جائے، کسی نوکر سے، کسی غلام سے، کسی کام کرنے والی سے. ہمارے تو یار گھر میں بہو سے برتن ٹوٹ جائے تو 8 دن جھگڑا نہیں ختم ہوتا کہ جناب بس کیجئے، ایک کپ ایک گلاس کی بات صبح بازار سے نیا لا دیں تو کہا جاتا ہے آپ کو نہیں پتا پورا ڈنر سیٹ خراب ہو گیا. حضور والا آپ کو ڈنر سیٹ تو خراب ہوتا ہوا نظر آیا، اپنے گالیوں کی وجہ سے کسی بہو کا دل ٹوٹتا ہوا نظر نہ آیا. کیا میں گوارہ کرتا ہوں کہ کوئی شخص 100 روپے کی پلیٹ کی خاطر میری بیٹی یا بہن کو سسرال میں گالیاں دیتا پھرے؟ کیا آپ گوارہ کرتے ہیں؟ تو حضور والا جو ہمارے گھر میں آ کے بیٹھی ہے وہ بھی تو کسی باپ کی بیٹی ہے، وہ بھی تو کسی بھائی کی بہن ہے. چیزیں بازاروں سے مل جاتی ہیں صاحب، بہنوں کا پیار، بیٹیوں کی محبت بازاروں سے نہیں ملتی ہے. چیزوں کی بجائے لوگوں کی قدر کیجیے. ہم چیزیں نہیں برتتے جبکہ چیزیں استعمال کے لیے ہوتی ہیں، ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جبکہ چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں. بھئی لوگوں کی تو قدر کی جاتی ہے، لوگوں سے تو پیار کیا جاتا ہے، چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں. چیزیں ہم ساری زندگی سنبھال کے رکھتے ہیں اور لوگوں کی قدر گنوا بیٹھتے ہیں. خدا را بعد میں قبروں پہ رونے سے بہتر ہے آج زندہ بہن بھائیوں کی قدر کیجیے. یہ عید کا خوبصورت موسم قریب آ گیا، یہ خوشیاں بانٹنے کا موسم ہے، یہ دکھوں میں شریک ہونے کا موسم ہے. میں کہنا چاہوں گا جہاں 3 دن کے اپنے بچوں کے کپڑے بنا رہے ہیں، 1 دن کے کم کر کے بھی ساتھ میں کسی غریب بھتیجے یا بانجے کے بنائے جا سکیں تو یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، یہ اللہ رسول کو بڑا محبوب ہے. یقین جانے عید والے دن جس بچے کے تن پر نئے کپڑے نہیں ہوتے وہ بچوں کے ساتھ آنکھیں ملا کر کھیلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے. خوشیاں بانٹنے کا موسم ہے، غموں میں شریک ہونے کی باری ہے. آئیے پیار بانٹیے، محبت بانٹیے، الفت بانٹیے. میں نہیں کہتا آپ 1000 روپے عیدی بانٹیں تو پھر حق ادا ہوگا، یقیناً آپ کے پاس شاید ہر کسی کے پاس اتنی دولت نہ ہو، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں وہ غریب صحابہ نے حضور سے پوچھا تھا نا کہ حضور ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو اتنے درہم اتنے دینار نہیں ہیں کہ ہم اتنی خیرات صدقہ کر سکیں. امیر صحابہ تو اتنی دولت بانٹتے ہیں، اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں. تو میرے حضور فرمایا تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی ہے. اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. لیکن ہمارے لیے تو یہ بھی کام مشکل ہو جاتا ہے نا. ہم عید والے دن بھی ملے تو ہم ایک ہاتھ سے اور ہماری آنکھیں ماتھے سے اوپر چڑھی ہوتی ہیں. عید والے دن بھی بندے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی 2 ہاتھ سے سلام لینا چاہیے کہ نہیں، اور میاں جپھی ڈالنی چاہیے، پیار بانٹنا چاہیے، محبت بانٹنی چاہیے، لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. ہم اس دن بھی فتویٰ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ 3 بار ملنا کہاں لکھا ہوا ہے، بھیا پیار بانٹو. عید والے دن فتویٰ معاف کر دو، یہ عید ہے یار، خوشی کا موسم ہے. وہ کوئی شکر کرو اس دنیا میں کوئی مل رہا کسی کو کم از کم.
ہم اس دن بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں جی یہ کہاں پہ لکھا ہوا؟ سب کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا، کچھ اخلاقیات بھی ہوتے ہیں، کچھ پیار کے ضابطے بھی ہوتے ہیں، کوئی محبت بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کاش ہم اس کے اوپر بھی غور کریں۔ پیار بانٹیے، محبت بانٹیے، الفت بانٹیے، لوگوں سے محبت کا رویہ اور پیار کی بات کیجیے۔ زندگی چند لمحوں کی ہے، یہ بلبلے کی مانند نہ جانے کب ٹوٹ کر بکھر جائے سانس، اور پھر تانا بانا یہیں کا یہیں رہ جائے۔ لوگ چلے جاتے ہیں، قبریں بڑھتی جا رہی ہیں، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے لوگوں کی قدر کیجیے، پیار بانٹیے، محبت بانٹیے، الفت بانٹیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔